بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ خود کو دنیا سے ویران جب بھی پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ درد جب حد سے گزر جائے تو لب خاموش رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں ہم، کیونکہ اللہ سب دیکھتا ہے۔ موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دل اداس مگر ایمان زندہ ہے، بس اسی امید پر ہر درد صبر میں بدل جاتا ہے۔ جب کوئی سہارا نہ رہا زمین پر، ہم نے سجدہ کیا اور آسمان سے مدد آئی۔ بے شک ٹوٹ کر بھی شکر ادا کرنا سیکھ لیا ہم نے۔ یقین ہے کہ امتحان کے بعد ہی انعام ہوتا ہے۔ زخم گہرے ہوں تو شور نہیں ہوتا، مومن کا رستہ ہمیشہ صبر سے گزرتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو وہ موت کے بعد ہی ہے۔ یہ دنیا ہے صاحب، یہاں کوئی سکون نہیں۔ اگر موت ہی ایک دن آنی ہی ہے تو ایسے آئے کہ تو راضی ہو جائے۔ ہم موت نہیں مانگتے یا رب، بس ایسی زندگی دے جو موت کو خوبصورت بنا دے۔ روزانہ صدقہ دینے کا فائدہ، روزی بڑھ جاتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، بلا اور پریشانی دور ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک پل صراط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور میری امت سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا مگر جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے دوست ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور عمل دونوں میں سب سے آگے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر رحمت کا سبب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن کے لیے رہنما ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے سب سے افضل لوگوں میں سے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادروں کے سردار ہیں۔ جس طرح ماں باپ بچپن میں ہمارا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح بڑھاپے میں ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں جیسا کریں گے آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی شخص کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ برے نام سے پکارا، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو اسے خوش رہنے دو۔ اچھے لوگ کسی کو پریشان نہیں کیا کرتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ انسان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ امام المسلمین حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسموں کی قیمت صرف اور صرف جنت ہے، اس لیے اپنے جسموں کو جنت کے سوا کسی چیز کے بدلے مت بیچو۔ رہنا خوش ہے اگر دوستوں قبر میں، اسی طرح سے چلو عاشقوں قبر میں آئیں گے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے قبر میں
داغے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے چلو خبر میں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک گھڑی بھی عاجزی اور انکساری برداشت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے جہالت کی ذلت میں مبتلا رہتا ہے۔ واضح مفہوم: علم کا راستہ غرور سے نہیں بلکہ عاجزی سے کھلتا ہے۔ جو سیکھنے کے وقت جھکنے کو تیار نہ ہو، وہ ساری عمر نادانی کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ سبق حیات: عاجزی کے بغیر علم نہیں اور علم کے بغیر عزت نہیں۔ جو علم کے لیے جھک گیا وہی در حقیقت بلند ہو گیا۔